رائفل والا جرم بھی سنگین ہے, توشہ خانہ جرم بھی سنگین ہے, توہین والا جرم بھی سنگین ہے, لیکن سب کیسز کا باپ فورن فنڈنگ ہے. میری جد و جہد اس بات پر ہوگی کہ اس کو پکڑا جائے, اس کو بھی پتہ چلے کہ یہاں پر کس بھاؤ بکتی ہے. مجھے نیب کے پرانے قانون کے تحت میرٹ پہ ریلیف ملا ہے کیونکہ میرے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکا. وہ شخص جو رات کو ایوان صدر کے اندر خفیہ ملاقاتیں کرتا ہے, این آر او مانگتا ہے, جب این آر او نہیں ملتا تو باہر کھڑے ہو کے جلسے میں بدتمیزی شروع کر دیتا. مریم نواز نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے عمران خان کو سزا ضروری قرار دے دی. نون لیگ کی نائب صدر کہتی ہے ان کی جد و جہد عمران خان کو سزا دلانے کے لیے ہے. اس نے 4 سال میں معیشت کو تباہ, دوست ملکوں کو ناراض کیا. اسے اسلام آباد کی طرف جتھے لے کر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ فورن فنڈڈ فتنہ ہے, اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. عمران خان خیبر پختونخوا کے فنڈز بھی کھا گیا, خود کو بچانے کے لیے ڈرامے کر رہا ہے. ایوان صدر میں چھپ کر ملاقاتیں کی, این آر او مانگا, نہیں ملا تو جلسوں میں بدتمیزی شروع کر دی. ملک کو موجودہ بحران سے نواز شریف کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا. ملک کو نواز شریف کی ضرورت ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم اور سینیٹر نہال ہاشمی کی گفتگو. کہتے ہیں میاں محمد نواز شریف عنقریب پاکستان آئیں گے. آڈیو لیکس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کی وفد کے ہمراہ لندن میں لیگی قائد میاں محمد نواز شریف سے ملاقات. آزاد کشمیر کا سیاسی بحران اور دیگر پارٹی امور زیر بحث, مختلف تجاویز پیش. ملاقات میں آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی. لندن میں پی ٹی آئی برطانیہ ساؤتھ ایسٹ ریجن کے صدر محمد زاہد راجہ کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کے اعزاز میں تقریب. وائس چیئرپرسن پنجاب اوورسیز کمیشن سید طارق محمود الحسن اور صدر پی ٹی آئی برطانیہ عمران خلیل سمیت دیگر اہم شخصیات کی خصوصی شرکت. پاکستان تحریک انصاف لندن کے سابق صدر میاں وحید الرحمان ڈپٹی سیکرٹری او آئی سی منتخب. انٹرا پارٹی الیکشن میں کامیاب ہونے والے 12 ریجن کے عہدیداران کے اعزاز میں عشائیہ. پی ٹی آئی رہنما رومی ملک, امجد خان اور دیگر شخصیات شریک. مقررین کا کہنا تھا عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو پوری دنیا میں پی ٹی آئی کارکن احتجاج کریں گے. مشرقی لندن میں پاکستانی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے چیریٹی ایونٹ کا انعقاد. ایم پی نیو ہیم سٹیو ٹیمز, مقامی کونسلرز اور کمیونٹی کی اہم شخصیات شریک. معروف پاکستانی گلوکار رفاقت علی خان کے صاحبزادے بخت علی خان نے آواز کا جادو جگا کر تقریب کی رونق دوبالا کر دی. شرکاء نے بھی دل کھول کر عطیات دیے. لیورپول میں برطانیہ کی حزب اختلاف لیبر پارٹی کی سالانہ کانفرنس میں بڑا اقدام. لیبر پارٹی کی جانب سے پاکستان دوست گروپ پاکستانیز فار لیبر لانچ کر دیا گیا. تقریب میں لیبر پارٹی کی چیئرپرسن, شیڈو منسٹرز, اراکین پارلیمنٹ, میئرز, کونسلرز اور لیبر پارٹی کے اراکین کی بڑی تعداد شریک. مقررین کا کہنا تھا پاکستانیز فار لیبر گروپ لیبر پارٹی اور پاکستانی کمیونٹی کی مشترکہ اقدار کو فروغ دے گا. برمنگھم میں کنزرویٹو پارٹی کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں کنزرویٹو مسلم فورم ویسٹ مڈلینڈز گروپ کا عشائیہ. کنزرویٹو پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی بھرپور شرکت. تقریب کا مقصد ایشیائی کمیونٹی کے مسائل اور مطالبات کو اعلیٰ قیادت تک پہنچانا اور کنزرویٹو بارے غلط فہمیوں کو دور کرنا تھا. سرکار کی آمد مرحبا. لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں 36ویں سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس کا اہتمام. سینکڑوں عاشقان رسول کی شرکت. خواتین اور بچے بھی درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے شریک ہوئے. روح پرور جلوس میلاد کی قیادت حضرت نور العارفین اور قاری امین چشتی کی.
نے کی علماء کرام نعت خواں حضرات نے ایمان افروز بیان اور خوبصورت نعتیہ کلام سے فضا کو معطر بنائے رکھا۔ ادارہ منہاج القرآن کی جانب سے فرینکفرٹ کے نواحی شہر آفن باغ میں روح پرور محفل آشکار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد شریک، فضا درود و سلام سے گونجتی رہی۔ ننھے بچوں نے قصیدہ بردہ شریف پیش کر کے سما باندھ دیا۔ علماء کرام کا سیرت طیبہ کے حوالے سے ایمان افروز خطاب۔ سعودی عرب دارالحکومت ریاض کی فضا ذکر و درود سے گونج اٹھی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما امانت علی مغل کی جانب سے روح پرور محفل نعت کا اہتمام، معروف روحانی شخصیت خواجہ محبوب الہی نقشبندی کی خصوصی شرکت، اجتماع ذکر و درود سے فضا گونجتی رہی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم اور سینیٹر نہال ہاشمی نے کہا کہ موجودہ بحران سے ملک کو نواز شریف کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ ملک کو نواز شریف کی ضرورت ہے اور ہماری خواہش ہے کہ وہ عنقریب پاکستان آئے۔ لندن میں لیگی رہنما اشتیاق چودھری کی جانب سے دیے گئے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، دیکھتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اعوان کی اس رپورٹ میں۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں سابق MP پنجاب چودھری شبیر کوٹلا کے اعزاز میں پروقار عشائیے کا اہتمام نون لیگ برطانیہ لیگل ونگ کے صدر انصر محمود کی جانب سے کیا گیا، جس میں سابق منسٹر رانا ارشد اور سینیٹر نہال ہاشمی نے خصوصی شرکت کی۔ لیگی رہنما چودھری شکور، اقبال سندھو، شکور خان، میاں سلیم اور انجم چودھری سمیت دیگر عام شخصیات نے بھی شرکت کی۔ نظامت کے فرائض مسلم لیگ نون کے سیکرٹری انفارمیشن اقبال سندھو نے ادا کیے اور کہا کہ نواز شریف کو پاکستان کی سیاست سے باہر نہیں کیا جا سکتا اور ایسا کرنے والے ملک کے ترقی کے دشمن ہیں۔ سابق MP شبیر کوٹلا نے کہا کہ پاکستان کی سیاست نواز شریف کے بغیر نامکمل ہے۔ پنجاب کے عوام اپنے قائد نواز شریف کا بھرپور استقبال کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ رانا ارشد کا کہنا تھا، مسلم لیگ نون ہمیشہ مشکل وقت کے بعد بہتر انداز میں سامنے آئی، اب بھی آئندہ سال ہونے والے انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ پاکستان سے آئے لیگی رہنماؤں نے تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہلانے والے اوورسیز ہمیشہ ہر مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں۔ سینیٹر نہال ہاشمی کا کہنا تھا، پاکستان میں مہنگائی، بجلی کا شارٹ فال سمیت دیگر مسائل کے ذمہ دار PTI حکومت ہے۔ مسلم لیگ کے دور حکومت میں شروع کیے جانے والے تمام ترقیاتی پروجیکٹس ان کے دور حکومت میں بند کر دیے گئے تھے۔ مسلم لیگ نون برطانیہ لیگل ونگ کے صدر چودھری انصر محمود اور دیگر شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ میاں نواز شریف جلد پاکستان جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا، اسحاق ڈار کی کاوشوں سے معیشت میں دن بہ دن بہتری آ رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بھی اپنے جس طرح آج یہاں پہ بات ہوئی کہ ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں ان کے اندر وہ پوزیٹیو رول پلے کریں۔ جو ایک امپریشن آج کل آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کا جو پاکستان کے اندر جا رہا ہے اس کو کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، کیونکہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی قوم ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ عناصر جو پوری اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی بدنامی کا باعث مان رہے ہیں ان کو رائے راست پہ لانا چاہیے اور ہم سب مل کے، یہ پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کا بھی ہے اور پاکستان میں بسنے والوں کا بھی ہے، ہم سب لوگ سٹیک ہولڈر ہیں اور ہمیں سب کو مل کر جو ہے پاکستان کی مستقبل کو بہتر کرنا ہے۔ آج اور انصر صاحب نے جو دعوت دی ہے اوورسیز پاکستانی کو بہت اچھی ہے اور جو پاکستان سے مزید مہمان ہیں انہوں نے بھی بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ اگر وہ اسی طرح جا کے پاکستان میں عمل کرے تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ یہ اس لیے پروموٹ کہ ہم جو دیار غیر میں بیٹھے ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم سب جس کا جس جماعت سے بھی تعلق ہو لیکن پاکستان کے لیے درد سارے ایک ہی رکھتے ہیں، تو اس لیے میں نے سب کو اکٹھا کیا، سب کے اپنے وہ خیالات کا اظہار کریں اور ادھر اکٹھے اور کمیونٹی کو جو ایک اسٹرانگ مکس میسج جانا چاہیے ایز اے اوورسیز پاکستانی کہ جو سب ہر وقت پاکستان کے جو حالات ہیں جو چینج ہوتے ہیں ان لوگوں کو فکر ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو چینج آئے وہ پازیٹیو چینج آئے، اچھا چینج آئے، جو سیلاب زدگان کے لوگ ہیں ہم ان کے لیے مدد کریں۔ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان حالات پہ بات ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں اس وقت حالات ہیں، جو پاکستان جس طرح عمران خان ہمارے والے کر کے گیا ہے پاکستان، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے جانے کے بعد انشاءاللہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے، باقی بھی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان میں میاں صاحب بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ود ان 2-3 ویک جائیں گے
جس سے انشاءاللہ پورے پاکستان میں مسلم لیگ مضبوط ہوگی، فعال ہوگی، اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جس کی وجہ سے پاکستان میں خوشحالی آئے گی، پاکستان میں امن آئے گا۔ بہت شاندار محفل یہاں پہ سجایا ساؤتھ ہال میں چودھری انصر نے، اقبال سدو صاحب نے اور دیگر دوستوں نے۔ میں سمجھتا ہوں ایسی محفل، اور یہاں پہ سارے دانشور اور پڑھے لکھے اور پاکستان کے وہ لوگ آئے ہوئے تھے جو پاکستان کے لیے فخر ہے، سر کا تاج ہے، اور ایسے لوگوں سے مل کے ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کو کیوں ڈسکس کریں؟ پاکستان میں جو بے شمار معصوم، مظلوم، محکوم لوگوں پہ وارنٹ ایشو ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے۔ عمران خان کو ڈرنا نہیں چاہیے، اگر وہ سیاست میں ہے تو جیل تو ان کو جانا چاہیے، انہوں نے بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو جیل بھیجا ہے۔